بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی جو باب ہم نے بیان کرنا چاہا تھا باب السواک ہے، یعنی مسواک کرنے کا باب۔ پچھلے پروگرام میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسواک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرتے تھے، استعمال فرماتے تھے، یعنی لکڑی، اس میں دو سنتیں ہیں، ایک لکڑی کا استعمال اور دوسرا دانتوں کو ملنا، دانتوں کی صفائی کرنا، منہ سے اسمیل وغیرہ کو دور کرنا۔ لہذا اگر آج کے دور میں کوئی برش یوز کرتا ہے، منجن یوز کرتا ہے، تو اگر لکڑی کا استعمال، لکڑی کی مسواک کا استعمال کا ترک سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسری سنت کی ادائیگی بالکل ہے کہ اپنا چہرہ اپنا منہ صاف ستھرا رکھنا اور اسمیل وغیرہ کو دور کرنا۔ اور آخر میں پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اسی میں ہم کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً مسواک استعمال کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ آپ کا دہن اقدس ہر وقت معطر رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی گندی چیز کے ساتھ متصف فرمایا ہی نہیں ہے۔ ویسے آپ کے صاف ستھرے دانت پیدائشی طور پہ، آپ تو جب پیدا ہوئے ہیں تو سرمگی آنکھیں تھیں، گویا کہ قدرتی طور پہ آپ کی آنکھوں میں سرما تھا، یعنی زینت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارکہ، دندان مبارکہ اتنے زبردست تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور کی کرنیں سے پھوٹتی تھیں، اور بعض اوقات اتنا یعنی معجزات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے دندان مبارکہ سے بسا اوقات ایسا نور جھلکتا تھا کہ پورا حجرہ اندھیر یعنی تاریک حجرہ روشن ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روشنی میں اپنی سوئی کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا آپ کو پاکیزہ بنایا، صاف ستھرا بنایا۔ اس کے باوجود اگر آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک تو اپنی امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ صفائی کا اہتمام کرو۔ یہ بھی ہم اس کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندے دانتوں کو اور منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کو شدید ناپسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کثرت سے مسواک استعمال فرمائی۔ اور بعض حدیثوں میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید خود فرماتے تھے کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو گھسا دوں گا، یعنی اتنی آپ مسواک یوز کرتے تھے۔ ابھی حدیثیں آئیں گی تو آپ دیکھیں۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جو مسواک استعمال کرنے میں، برش استعمال کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پان اور یہ گٹکے اور اسی طرح اور گندی چیزیں کھانا کثرت کے ساتھ، اس سے دانتوں کے اندر سب کچھ جم جانا، دیکھنے سے بھی کراہت آتی ہے منہ کے، یعنی ہنستا بھی ہے آدمی تو ایک دم سامنے والا کہتا ہے کہ ہو اتنے گندے دانت۔ اور پھر خوشبودار کچھ چیز استعمال نہ کرنا تو منہ سے بدبو آنا، کہ 3 فٹ کے فاصلے سے ہی وہ گفتگو کرے اور آدمی کہے کہ بھائی یہ تم سائیڈ میں ہو جاؤ یار، تم نے آدمی نے سڑا دیتا ہے۔ آدمی بعض اوقات اس کو خود احساس نہیں ہوتا جس کا گندا منہ ہے کہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو سامنے والے کا بیچارے کا کیا حشر کر رہا ہوں، وہ اور بتاؤ اس کو قرب کی لازوال دولت بخشنے کے لیے آگے سے آگے ہوگا، وہ بیچارہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اور آگے۔ ارے بھائی خود سوچو کہ آپ اتنے گندے منہ کے ساتھ اگر کسی سے گفتگو کریں گے اس بیچارے کا حال کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی صاف ستھرا انسان ہے تو وہ تو بیچارہ پھر بس پھنس گیا، سمجھ لیجئے کہ اس کو تو دم ہی گھٹے گا۔ تو اس لیے بھائی بھی اور بہنیں بھی سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ کثرت سے مسواک کریں۔ رات کو سونے سے پہلے تو یہ عادت بنا لیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے نبی کریم، یہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں، ضرور سوئیں، یہ ان کے مشورے حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور سرکار کی اصل تعلیمات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے ہی رات کو سوتے تھے، اور دانتوں کی صفائی کا خصوصاً رات میں اور زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اصل میں ہم جو غذا کھاتے ہیں اگر ہم اس کو صاف صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ غذا دانتوں کے اندر جم جاتی ہے، اب ہم سو جاتے ہیں۔ اب جہاں پر بھی یہ غذائی چیزیں ہوں گی اگر سڑیں گی تو اس میں کیڑا ضرور پڑے گا، تو اس لیے وہ دانتوں کے اندر جو کچھ کھانا ہے، گوشت ہے، وہ رہ جاتا ہے تو اس میں پھر فوراً کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو بیکٹیریاز بھی کہتے ہیں، بیکٹیریا پیدا ہو گیا جس کو دانت کا کیڑا کہہ دیتے ہیں۔ وہ اتنے باریک باریک جرثومے میں ہوتے ہیں کہ اور اتنے خطرناک کہ پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، دانت کو کھاتے ہیں، مسوڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
تو اور پھر منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے. پھر ہم بعض اوقات جو تسلسل سے پھر نہ برش یوز کرتے ہیں نہ مسواک یوز کرتے ہیں تو وہی گندے جراثیم پھر کھانا کھایا اس کے ساتھ پیٹ میں گئے, پیٹ خراب, اور پھر پورا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے ضرور دانت اچھی طریقے سے صاف کر کے, بلکہ نیم گرم پانی سے اگر کلی کر کے غرغرے کر کے آدمی سوئے تو گلا بھی بہت اچھا رہتا ہے. اور نیم گرم پانی جو دانتوں میں چیزیں جمی ہوتی ہیں اس کو اچھی طریقے سے باہر کھینچ سکتا ہے. یعنی جو چپکے بھی ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے شاید وہ اور جم جائے ٹھنڈک کی وجہ سے, لیکن نیم گرم پانی کا استعمال جب کریں گے تو پھر دانتوں کے اندر جتنے غذائی اجزاء چپکے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس کی گرمی کی وجہ سے ہٹیں گے. تو اچھی طریقے سے کلی کر کے انسان سوئے. تو اگر کوئی بھائی بہن ایسا نہیں کرتے ان سے ہماری گزارش ہے کہ کریں. پھر آپ صبح جب اٹھیں گے تو آپ کو عجیب ایک تازگی کا احساس ہوگا کہ منہ کے اندر وہ اسمیل نہیں ہے, وہ بدبو نہیں ہے, وہ گندگی نظر نہیں آ رہی ہے جیسی کہ ویسے سو جانے والے کی ہوتی ہے. اور مومن کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس قسم کی گندی چیزیں آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے دانتوں کو کوئی دیکھے تو اس کو ومیٹنگ ہونے لگ جائے, یار یہ کیا گندے دانت ہے. اتنے غلیظ بعض اوقات دانت ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کئی سال سے صفائی نہیں کر رہے. اور اسی طریقے سے اپنے منہ کی اسمیل پہ توجہ کریں. جو گندگی میں رہنے کا عادی ہے اس کو خود اسمیل محسوس نہیں ہوگی. جو گٹر صاف کرنے والا ہے کہ اس سے اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کوئی بدبو آ رہی ہے, وہ کہے گا کہاں ہے بدبو. بلکہ وہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا کہ ایک شخص تھا, وہ بے ہوش ہو کے گر گیا, لوگ اس کو ہوش میں لا رہے تھے, وہ ہوش میں نہ آئے. تو ایک آدمی نے کہا ٹھہرو میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں. تو وہ گیا, اس نے ایک لکڑی لی اور گٹر کی گندگی کے اندر اس لکڑی کو کر کے اس کی ناک کے قریب کیا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے. کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ گٹر صاف کرنے والا ہے, اس کو میں نے وہی خوشبو اس کی خوشبو سنگائی تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو گندگی میں رہنے کا عادی ہو تو پھر گندگی سے ہی اس کو تسلی ہوگی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو گندگی میں رہنے کے عادی نہیں ہیں ان کے اوپر کتنی بڑی قیامت ہے کہ وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے. بعض اوقات گھر والے ہوتے ہیں جو شریک حیات ہیں, اگر ایک نفیس ہے دوسرا گندا ہے تو آپ خود سوچئے کہ دوسرے پہ تو قیامت ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہے, مسلسل گفتگو کرنی ہے. پھر آفس فیکٹری وغیرہ میں اسکول کالج کے اندر آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے, اور پھر اتنے گندے منہ کے ساتھ بیچارے جتنے دوست ہیں احباب ہیں ان کی زندگی جیرن کر دیتا ہے انسان. اس لیے ہمارا مشورہ ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ اچھی طرح صفائی رکھیں, اور کسی کو جو قریبی دوست وغیرہ اس سے کہیں کہ یار تم بتاؤ میرے منہ سے کوئی اسمیل وغیرہ تو نہیں آ رہی, کیونکہ ہمیں خود نہیں آئے گی, وہ بتائے گا کہ ہاں بھائی کوئی اسمیل وغیرہ ہے, تو پھر اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے. تو اس لیے کھانے کے بعد خاص طور پہ مسواک اچھا ہے کہ یوز کی جائے, اور دانتوں کو کھانے کے فوراً بعد دانتوں یعنی جو غذائی اجزاء ہیں وہ دانتوں میں رہیں گے تو سڑیں گے تو بدبو پیدا ہوگی. صاف ستھرا منہ ہونا چاہیے کہ آپ گفتگو قریب رہ کے بھی اگر گفتگو کریں صرف چند انچز کے فاصلے پر, تب بھی کسی کو اسمیل محسوس نہ ہو, اور خوشبودار منہ ہونا چاہیے. تو یہ مسواک کثرت سے استعمال کریں, ورنہ پھر دانت گرنا شروع ہوں گے, مسوڑوں کے اندر خون پیپ وغیرہ کا جمع ہونا اور بھی دیگر بیماریاں بن جائیں گی, اور پھر انسان بڑھاپے میں پچھتائے گا جب سارے دانت گر جائیں گے, اور 32 نقلی لگانی پڑے گی, پھر اور صحیح طرح روٹی نہیں چبائی جائے گی, نظام ہضم بگڑ جائے گا. پھر انسان کو ان دانتوں کی عظیم نعمت کا احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے ان کی قدر نہ کر کے غلطی کی ہے. تو اور کچھ بھی نہیں, میں کہتا ہوں کہ ان تمام فائدوں کو ایک طرف رکھیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کے عمل کو اختیار کیا جائے, اور ہمارے محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے کثرت سے مسواک کرنا, کثرت سے اپنے دانتوں کی صفائی رکھنا, دانتوں کو صاف رکھے, دوسرے کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا, اسے کراہت اور ناگواریوں سے ناپسندیدگی سے بچانا. یہ سب سنتیں سمجھ لیجئے, اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو ہمارے جو بھی ایسے بھائی بہن آج اگر ہمیں سن رہے ہیں جو گندے دانتوں کے حامل ہیں, منہ سے اسمیل آتی ہے اور گندی چیزیں کھا کے انہوں نے دانتوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, اور وہ روزانہ اپنے قریب رہنے والوں پر قیامت صغریٰ قائم کرتے رہتے ہیں, اور لوگ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں, اور یہ اپنی گندی بدبو کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. ان سے گزارش ہے خدا کے واسطے آپ اس پہ ذرا کیئر کریں. مومن کو اپنے آپ کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو نفرت سے منہ پھیر لے, بلکہ مومن تو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو قریب آنے کو دل چاہے. اس لیے ان باتوں پہ توجہ کریں. اس میں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں, اس کے تحت حدیثیں لاتے ہیں
لیکن کبھی کبھی آپ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک باب قائم کیا، حدیث سے پہلے آپ کسی صحابی کا قول لے آتے ہیں، کوئی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کر دیتے ہیں، اسے تعلیق کہتے ہیں، تعلیقات بخاری، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بعض اوقات حدیثوں کے یا صحابہ کے اقوال یا تابعین کے اقوال کے لے آتے ہیں۔ تو ایسے ایک بیچ میں لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزاری تو آپ نے دانت صاف کیے۔ تو یہ حدیث کئی طرق سے آ چکی ہے، پیچھے آپ نے سنا کہ وہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کی اجازت سے گیا تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں، تو ان میں سے ایک حصہ نکال کے امام بخاری نے یہاں لکھا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مسواک فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہیں جانا نہیں ہے باہر، کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے، تو یہ نہیں کہ خالی کلی کر کے وضو کر لیا، بلکہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں۔ تو آپ کا تو میں نے پہلی وضاحت کر دی ہے کہ آپ نہ بھی کریں تو آپ کا دہن اقدس ہمیشہ مہکتا رہتا ہے، خوشبودار ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اگر تم گھر میں بھی ہو اور کسی سے ملنے نہیں بھی جا رہے ہو، اکیلے بھی ہو، تب بھی اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام ضرور رکھو، کیونکہ اگر تم انسانوں کے پاس نہیں جا رہے تو فرشتے تو تمہارے ساتھ ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے قریب رہنے والے فرشتے اور جنات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو ان کو اذیت سے بچانے کے لیے اکیلے رہتے ہوئے بھی اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور رات میں سرکار نے مسواک فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ سنت کو اپنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم کوئی مسواک بھی کریں اور برش وغیرہ کریں، اچھی طرح نیم گرم پانی سے کلی وغیرہ کر کے سوئیں۔ تو جو بھائی بہن ایسا نہیں کرتے، ہم بار بار اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرے کوفت کا شکار ہوتے ہیں، وہ مروت میں کچھ کہتے نہیں ہیں کہ یار کیا فائدہ جو کہیں، کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں جو فری دوست ہوتے ہیں کہ یار کبھی تو برش کر لیا کرو، تمہارے منہ سے تو اتنی بدبو آتی ہے، اور ہم اس کو ہنس کھیل کے ٹال دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی شخصیت کو کس قدر بے قدر بنا رہے ہیں اور سامنے والے کی نگاہوں میں اپنی ویلیو کتنی کم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وقار مومن برقرار رکھنے کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے، بس جیسے چل رہا چلنے تو یہ بے پرواہ آدمی ہے، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت ہمیں پرواہ کی تعلیم دیتی ہے کہ پرواہ کرو، دوسروں کا خیال کرو، ان کے بارے میں ان کے بھی جذبات کا، احساسات کا، ان کی فیلنگز کا لحاظ رکھو۔ لہٰذا ہم اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا روٹین بدلیں اور رات مسواک کثرت سے کریں، برش استعمال کریں، منجن استعمال کریں، اور یہ دانتوں کا پیلا پن وغیرہ دور کریں، گندگی دور کریں، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے دانت صاف کر کے سوئیں۔ یہ ایک مزید حدیث لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 244 ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بردہ سے، وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کر رہے تھے اور او او کی آواز او کر رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ مسواک کرنے میں مبالغہ کر رہے تھے۔ یعنی یہ مسواک کی لکڑی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جب آپ تھوڑا اس کو دانتوں کے پیچھے لے کے جائیں گے تو اس طرح کی آواز نکلتی ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سامنے کے دانتوں میں بلکہ پیچھے کے دانتوں کی بھی صفائی کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ جیسے مسواک ہے، آپ مسواک ہاتھ میں لیں، پہلے اوپر والے دانتوں کے اوپر سیدھی طرف کریں، سامنے کے دانت بھی کریں، پیچھے تک اس کو لے جائیں، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں میں کریں، پھر نیچے طرف کے سیدھی طرف کے دانتوں میں، پھر الٹی طرف کے نیچے والے دانتوں میں مسواک کریں، اور اچھی طریقے سے اندر اور چاروں طرف کرنے چاہیے۔ اسی طرح برش بھی اچھی طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے تاکہ کہیں پر کوئی غذائی اجزاء باقی نہ رہ جائیں اور آپ کا منہ جو ہے معطر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی نیم گرم پانی سے کلی وغیرہ بھی کر لیں، اور جب آپ خصوصی طور پہ باہر جائیں پہلے مسواک وغیرہ کریں، اس کے بعد کوئی جیسے الائچی وغیرہ رکھ لیں یا ماؤتھ فریشنرز بہت سارے آتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز یوز کر لیں تاکہ آپ اچھا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ خوشگوار اثر آپ کی شخصیت سے لے گا۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، حدیث نمبر 245 ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ اب آپ بتائیے، دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ نے جان بوجھ کے یہ معاملات صحابہ کرام کے درمیان کیے ہیں تاکہ وہ ان معاملات کو آگے بیان کریں اور یہ امت کے لیے سنت کی ادائیگی کا موقع، مطلب سنت کی ادائیگی کا ذریعہ بن جائے، ان کو موقع ملے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کریں اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر لیں۔ اب رات میں اٹھنا، بعض اوقات سستی بھی ہو سکتی ہے کہ اٹھے کلی کی، کون یا کس کے پاس جانا ہے کہ کوئی کسی کو اسمیل وغیرہ آئے، لیکن نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی اٹھ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں کہ اٹھنے کے بعد بھی آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسواک وغیرہ استعمال کریں۔ اب یہ مسواک سے متعلق ایک خواب تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے آئے ہیں، یہ اس باب قائم کیا ہے کہ باب دفع السواکی الی الاکبر، یعنی بڑی عمر والے کی طرف کو، بڑی عمر والے کو مسواک دینے کا باب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسواک کے ساتھ مسواک کر رہا ہوں، یعنی اپنے دانتوں کو مل رہا ہوں، پس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی عمر کا تھا، یعنی ایک چھوٹی عمر کا تھا، ایک بڑی عمر کا تھا، تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیں، پھر میں نے وہ مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی۔ تو گویا کہ اس میں، اس خواب میں آپ کو ایک ادب بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں چھوٹے پہ شفقت کرتے اسے دی، لیکن بتایا گیا کہ چھوٹے کا کہ شفقت اپنے مقام پر ہے، لیکن جب کوئی دو افراد آ جائیں، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، تو تحفہ دینے میں، ہبہ میں، گفٹ میں بڑے کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ خواب اللہ کی، دیکھیں خواب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے خواب ہیں وحی الہی کی ایک صورت ہے، لہٰذا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے، تو اگر مسواک کی اہمیت نہ ہو تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ مسواک کا خواب باقاعدہ پھر مسواک تحفتاً دینا یہ نہ دکھایا جاتا، تو یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک ایک دوسرے کو تحفتاً دیں۔ تو لکڑی کی مسواک اچھی آپ کو کہیں سے ملے، آپ دو خرید لیا کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک کسی دوست کو گفٹ کر دیں، جب تک وہ مسواک استعمال کرتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، سنت کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ ہاں یہ ذرا اصول ایک یاد رکھیے گا کہ یہ چلے پہلے اصول میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو عرض کر دوں گا، یہاں تک آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب دو اشخاص سامنے ہوں، ایک چھوٹی عمر کا ایک بڑی عمر کا، تو تحفہ بڑی عمر والے کو دینا یہی افضل اور مستحب ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔